السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کی شروعات میں ہمیں حلیمہ کا بچپن دکھایا جاتا ہے، جو کہ بالا خاتون حلیمہ کا بچپن دیکھ رہی ہوتی ہے اور عثمان صاحب کی آواز گونجتی ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ دوسرے ہی منظر میں حلیمہ سے صوفیہ کہتی ہے اپنے غصے کو ذہن میں رکھنا، اسے بھول نہ جانا، مطلب یہ بھڑکاتی ہے اپنے ہی اسے والدین کے خلاف۔ تو دوسری طرف ایک قبیلے میں آگ ہوتی ہے اور لوگان سب لوگوں سے کہتا ہے کون ہے جو عثمان کی جان بچائے گا۔ بلندی پر کھڑی بالا خاتون اپنے بیٹوں کے ساتھ کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے یہ سب کچھ اپنی ریاست کے لیے کیا ہے۔ اب دوسری طرف عثمان ایک پنجرے میں قیدی ہوتا ہے جو کہ التوگا اسے ایک قبیلے سے وہاں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو بلندی پر کھڑی بالا، اورحان اور علاؤدین کہتے ہیں عثمان صاحب کی جدوجہد ہماری جدوجہد ہے، اس کا مقصد ہمارا مقصد ہے۔ التوگا عثمان کو جیسے آگے لے جا رہا ہوتا ہے تو عثمان ایک سپاہی پر وار کرتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ سارے منگول ان کے پیچھے جاتے ہیں تو البائے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں میں یہ سارا کچھ اپنے حق لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو عائشہ کہتی ہے اپنا حق کیا غداری کے ذریعے لیں گے؟ غداری مجھے نہیں اچھی لگتی، نہ ہی آپ غداری کے ذریعے اپنا حق لیں۔ تو دوسری طرف بیگم خاتون اپنے بھائی سے کہتی ہے میں ریاست کی حاکم اور تم سردار بن جاؤ گے۔ بیگم خاتون کافی خوش بھی نظر آتی ہے۔ تو دوسری طرف منگولوں کی موجودگی میں یوسف ساروجہ کے پیٹ میں تلوار آر پار کر دیتا ہے اور اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تلوار نکالنے کے بعد ساروجہ زارو قدار زمین پر گر جاتا ہے اور وہاں ہی تڑپنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ آگے جانیں گے اس نے ایسا کیوں کیا۔ اورحان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ منگولوں کا راستہ روکے ہوتے ہیں اور ان سے کہتا ہے تمہارے ساتھ ان ذلیلوں پر اب میری تلوار کا قہر برسے گا، اور وہ اپنی تلواریں بے نیام کر بھی لیتا ہے۔ تو وہاں منگولوں کے ساتھ اولوگان، البائے اور بیگم خاتون دکھائی دیتی ہیں۔ اب دوسری طرف حلیمہ ایک شخص کی جانب تیر چھوڑ دیتی ہے جو کہ ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ حلیمہ جیسی تیر چھوڑتی ہے اس کے بعد اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حلیمہ ایک منگول کے سامنے پڑی ہوتی ہے اور منگول اس کی جان لینے والا ہوتا ہے کہ عین موقع پر عثمان آ کر اس کی جان بچاتا ہے اور ان سپاہیوں کو جان سے مار دیتا ہے۔ اور اگلے ہی منظر میں عثمان حلیمہ کو ایک خفیہ غار میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی حلیمہ۔ تو حلیمہ کو یاد بھی سب کچھ آ جاتا ہے، اس کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میرے بابا سردار عثمان۔ اگلے ہی منظر میں ایک چٹان پر عثمان اپنے خاندان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہیں لوکاس آ جاتا ہے۔ لوکاس کہتا ہے تو عثمان تمہارا دور ختم ہوا۔ عثمان کہتا ہے میرا تو دور ابھی شروع ہوا ہے۔ عثمان اور ان کے درمیان کافی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لوکاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ عثمان کے سپاہیوں پر بالا بھی لڑ رہی ہوتی ہے، ایک سپاہی حملہ کرتا ہے حلیمہ پر اور حلیمہ چٹان سے نیچے گر جاتی ہے جو کہ دکھائی دیتی ہے نیچے گرتی ہوئی۔ عثمان پر لوکاس حملہ کر رہا ہوتا ہے اور عثمان صاحب بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو ایک چٹان سے گرتے ہوئے۔ تو بالا جیسی دیکھتی ہے وہ بھی چھلانگ لگاتی ہے حلیمہ کے پیچھے۔ اگلے ہی منظر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے ناظرین تو کیا سروجہ یوسف کے ساتھ غداری کرے گا؟ یوسف سروجہ کی جانیں لے گا؟ حلیمہ کا راز فاش ہو جائے گا؟ آنے والے اقساط میں جانیں گے۔ اللہ حافظ۔